ٹریور اور ول نامی دو نوجوان لڑکے تھے۔ انہوں نے اپنی گرمیوں کی زیادہ تر تعطیلات شہر کے ارد گرد گھومتے ہوئے گزاری، کام کی تلاش میں۔ اگست کی ایک گرم رات، لڑکے مرکزی سڑک کے کنارے ایک باڑ پر بیٹھے تھے۔ سڑک کے بالکل پار مکئی کا کھیت تھا۔ اچانک ٹریور کو میدان میں کچھ نظر آیا۔ اندھیرے میں اسے باہر نکالنا مشکل تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کوئی عجیب و غریب جانور لگتا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو دھکا دیا اور عجیب سی نظر آنے والی شخصیت کی طرف اشارہ کیا۔ ول نے کہا کہ وہ اسے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسے یقین نہیں تھا، لیکن پر اصرار چیز مبہم طور پر انسانی لگ رہی تھی۔ اگلی بات وہ جان گئے، بات ختم ہو گئی۔ لڑکوں نے اپنی گردنیں دوڑائیں اور اپنی آنکھوں سے میدان کو سکین کیا۔ اندھیروں سے نکل کر بات آئی۔ یہ دوبارہ غائب ہونے سے پہلے آہستہ آہستہ میدان کے کنارے پر چلا گیا۔ ٹریور اور ول نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ ول سے پوچھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، ٹریور نے جواب دیا۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ ٹریور کو اپنے کندھے پر چپٹا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور خود کو براہ راست اس چیز کے گھناؤنے چہرے کو گھورتا ہوا پایا۔ اس نے خوف اور حیرت کی چیخیں نکال دیں۔ چیز کے چہرے پر سڑتی ہوئی جلد جگہ جگہ اتر رہی تھی، جس سے نیچے کی ہڈی ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی سیاہ دھنسی ہوئی آنکھوں سے ٹریور کو خاموشی سے دیکھا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ لیا۔ ٹریور نے محسوس کیا کہ اس کے ناخن اس کے گوشت میں کھود رہے ہیں جب وہ اس کی گرفت سے باہر نکل گیا۔ دونوں لڑکے باڑ سے کود پڑے اور خوف سے چیختے ہوئے سڑک پر بھاگے۔ وہ اس وقت تک بھاگنا نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے اپنے والدین اور دوستوں کو اس رات جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان پر یقین نہیں کیا۔ اگلی صبح جب ٹریور بیدار ہوا تو اس کے بازو پر خراشیں ابھی تک موجود۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ٹریور بیمار ہو گیا اور اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے بازو کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے لڑکے کو بتایا کہ یہ انفیکشن ہے اور اسے لینے کے لیے کچھ گولیاں دیں۔ بدقسمتی سے ٹریور کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ انفیکشن اس کے پورے بازو تک پھیل گیا اور اس کا گوشت سڑنے اور گرنے میں زیادہ دیر نہیں گزری۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے جو بھی کیا کوئی علاج کارگر نظر نہیں آیا۔ انفیکشن اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ ٹریور بستر تک محدود ہو کر ضائع ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مدد سے باہر تھا، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ مسلسل بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اس کے غم زدہ والدین صرف اس کے پلنگ پر بیٹھ کر رو سکتے تھے جب انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ سڑتے ہوئے دیکھا۔ جس دن ٹریور کا بالآخر انتقال ہو گیا، ول اس سے ملنے ہسپتال آیا۔ جب لڑکا ہسپتال کے کمرے میں گیا اور ٹریور کو بستر پر پڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کا دوست بالکل ویسا ہی لگتا تھا۔